بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اعضاء یعنی کہ ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اور زمین سے بھی اس کے نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن استغفار پڑھنے والا شخص اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اس طرح وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، جہاں کوئی غلط بات یا حرکت ہوئی تو ان کے منہ سے بے اختیار استغفر اللہ نکلا۔ بعض لوگوں کا تو یہ تکیہ کلام ہوتا ہے، بات بات پر وہ استغفر اللہ کہتے ہیں اور بعد میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو سارا دن اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر خاص نظر ڈالتا ہے، توجہ فرماتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ۔ اس لیے جب بھی کوئی انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جواب میں اس کو 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص 70 سال تک یا سنم کہتا رہا اور اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی تو اس کی زبان سے یا سنم کی بجائے یا سمد نکل گیا۔ تو ناظرین، آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ یا سمد اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہے بے نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا الہی، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، بلکہ یہ تو یا سنم کہہ رہا تھا، غلطی سے اس کی زبان سے تیرا یہ نام نکلا ہے۔ یہ تو اتنا بدبخت ہے کہ یا رب تجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی زبان پر بے اختیار استغفر اللہ آ بھی جاتا ہے تو یہ بے فائدہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفار کیا کہ اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں ان سب کی اسے معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور جو بھی شخص استغفر اللہ کو باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی دے گا، اور اسے اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے بھی اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی استغفار پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت ربیع بن سبی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے سیدنا حسن بصری سے عرض کیا، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری نے ان کے سامنے وہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال و دولت اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔
ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، اور مال اور بیٹوں سے وہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور نہریں بنا دے گا۔ اگر کوئی انسان کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے تو ہمارا رب اس کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ توبہ کا موقع ملنا بھی ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ چونکہ شیطان ہر وقت انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو بٹھائے رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجے اس بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔